السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ وفاق میں چاہے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت اپوزیشن کی پارٹی ہو یا پھر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو بظاہر دونوں اپنی جگہ مستحکم تو نظر آتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا سیاسی ماحول میں جو ہلچل ہوتی نظر آ رہی ہے وہ عید سے پہلے ختم ہو جائے گی یا پھر عید کے بعد اس میں مزید مومنٹم بنے گا۔ بات ہو رہی ہے احتجاجوں کی، تو پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن کے ساتھ ملا کر کوئی مشترکہ لاہی عمل تو نظر نہیں آتا، لیکن امید کی کرن دکھائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور آج بیرسٹر گوہر صاحب نے، جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی بلکہ عید سے پہلے ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کارکن جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اب یہ بات کن دعووں کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہے، کیا بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے؟ یقیناً حکومت نے تو اس حوالے سے لب کشائی نہیں کی ہے، لیکن خود پارٹی کے اندر سے بھی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی دو واضح گروپ نظر آتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کیا حکومت اور اس کے اتحادی کسی طور پہ بیک ڈور چینل کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت کر رہے ہیں یا پھر نہیں۔ اور یقیناً اس حوالے سے بات کرنے کے لیے خود حکومت تو اس پر کھل کر بات نہیں کر رہی ہے، لیکن حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بخوبی اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں میں جو سیاسی امور ہیں، یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بڑی تجربے کار پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر اطلاع بھی ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شرجیل صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو میں سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بعد میں آؤں گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے دعویٰ کیا لاہور میں ایک تقریب میں کہ بلاول بھٹو صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے اور بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ وہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ اتنا بڑا دعویٰ ان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہمیشہ جو ہے سنجیدہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور جن لوگوں میں وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہو کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے پارلیمنٹیرین ہی ڈڈ امیزنگ جاب۔ پھر جب وہ فارن منسٹر رہے 18 مہینے کے لیے، تب بھی انہوں نے جس طرح انٹرنیشنلی پاکستان کے کیس کو لے کر آگے گئے اور پھر فلڈز میں جس طریقے سے انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے کہ دس از اے ریکارڈ کہ سیلاب میں 21 لاکھ فیملیز کے لیے گھر بن رہے ہیں، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے نیپال میں ارتھکویک آیا تھا جس میں 8 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بنے تھے، وہ ورلڈ ریکارڈ سے انہوں نے جو ہے وہ بیٹ کر دیا۔ پھر جہاں پہ جس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس صوبے میں پاکستان کی بیسٹ ہیلتھ فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے، جس کو لیڈ چیئرمین صاحب کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو اس وقت گرمی کی آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے، بجلی کتنی مہنگی ہے، غریب لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے ان کے گھر پہ بجلی انسٹال کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے وہی ویژن ہے لیڈرشپ کا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سر شہید محترم بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں تھرکول کے پروجیکٹس اور یہ سارے تو پورے پاکستان کے انرجی کی کرائسس کو بھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی لیڈرشپ جو ہے وہ اس نے سولوشن نکالا، تھرکول سے انرجی جو جنریٹ ہو رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ پوری کیپیسٹی ان کی ہے۔ اور اس وقت بھی جب جنگ کے حالات تھے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں جس طرح پاکستان کی آواز کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہ پہنچایا، اور اب بھی جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، ہائی پاور ڈیلیگیشن، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کا کیس کو پورٹرے کرے گا اور وہاں پہ چیزوں کو بتا دے گا۔ اس کو بھی ہیڈ جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے۔ جب ساری چیزوں کو ملائیں گے تو پھر اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی چیز رہ گئی کہ جو ہے ہی از ناٹ کیپیبل، ہی از کمپلیٹلی ہی از کیپیبل الحمدللہ۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو نوجوان بھی ہوں، جن کی آواز پوری دنیا میں سنی بھی جائے اور وہ اپنے ملک کا کیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے لیڈ بھی کر سکیں۔ لیکن سر تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی صرف ایک صوبے تک حکومت محدود ہے اور بلوچستان میں بھی یقیناً آپ کی حکومت موجود ہے، لیکن آبویسلی وہاں پر دیگر مسائل بھی درپیش ہیں، لیکن پنجاب یا خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے خیال میں یہ دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی کو اگر مد نظر رکھا جائے؟ دیکھیے جی، پنجاب میں بھی ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اچھی رزلٹ ملی ہے۔ ہم جب اگلے الیکشن میں جائیں گے تو اگلے الیکشن میں پاکستان کا مقدمہ جس طرح لڑا ہے پیپلز پارٹی نے، اور ہمیشہ پاکستان کے لیے آئین جو کانسٹیٹیوشنلی جو ریفارمز ہے، تو بلاول صاحب اپنا پیغام جو ہے وہ ہر گھر کو پہنچائیں گے، پنجاب کے ہر
شہر میں پہنچائیں گے، ہر تحصیل میں پہنچائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب کی عوام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ساری چیزوں کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی اس بار۔ شجیل صاحب یہ فرمائے گا سر کہ اب تھوڑا سا میں اپوزیشن کی جماعتوں کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عید سے پہلے جو ان کی پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا ان کے دعوے میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں دعوے کا نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ میری رائے دیکھی جائے کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کریں، اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، اور فورن فنڈنگ اس طرح نہ لیں، اور باقی جو چیز جو کہ پاکستان کے قانون، سیاست یا لا اجازت نہیں دیتا وہ نہ کرے، بالکل ان کو رہا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کو اس پہ ہر انسان کو غلطی سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے، تو وہ اپنی غلطیوں کو ایک شخص اگر ایڈمٹ کرتا ہے کہ آئندہ 9 میں جیسے واقعات نہیں ہوں گے، اداروں کے خلاف حملے نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تو اگر وہ اپنی غلطیوں کا تدارک کر رہا ہے، اپنی غلطیوں میں معافی مانگتے ہیں اور وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، تو بالکل ان کا حق ہے۔ لیکن یہ فرمائے گا شجیل صاحب کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت یا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے بجائے یا اس کے علاوہ تو بڑا مشکل ہے خان صاحب کی رہائی ممکن ہونا۔ آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اویئر کہ اس وقت کوئی بیک ڈور پہ ان کی چل رہی بات ہے، لیکن میں پرسنلی آپ کو کہا کہ میں اس خیال کا ہوں کہ سب سے بات چیت ہونی چاہیے۔ پھر بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، سب سے بات چیت کریں اور مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ جس طریقے سے جنگی طور پہ ہم نے بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، ہماری فورسز نے، ہمارے ملک میں کامیابی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ نیا پاکستان ہے، اور اس نئے پاکستان میں ہم اپنی غلطیوں کو بھی سدھاریں، سب اپنے اختلافات کو بھی ختم کریں، اور مل کے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف اقتدار کی حوث میں یا اقتدار کے لیے یا کسی اپنے پاورز میں یا اپنے چند لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں، کلیکٹیولی جو ہے ہم سب پاکستان کو آگے لے کر جائیں اور مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر کے ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ آج بڑی تفصیلی پریس کانفرنس آپ کی طرف سے کی گئی، مورو میں جو احتجاج ہوا اور اس میں جس طرح شرپسند عناصر نے پرو ایکٹیولی کام کیا، اور آپ نے بڑا اس پہ تفصیلی بات کی کہ کس طریقے سے دھماکہ خیز مواد تک ان کے پاس موجود تھا، تو کیا وجوہات ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے حکومت کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو شرپسند عناصر ہیں یہ کنٹرول کرنے میں بظاہر آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں؟ دیکھیے جی، بالکل ایک جماعت، کالعدم جماعت ہے، شفیع برفت گروپ ہے ان کا، اور وہ شفیع برفت جو خود ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کی جماعت جو ہے، جماعت نہیں، انہوں نے کچھ لوگ یہاں پالے ہوئے ہیں جو کہ مختلف اوقات میں ٹیررزم کے واقعات میں انوالو رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے، انہوں نے بہت سارے واقعات کی ذمہ داری خود قبول بھی کی ہے۔ انہوں نے مورو میں کال دی اور پھر انہوں نے پولیس پہ اٹیک کیا، ہم نے فوٹیج دکھایا جس طرح پولیس کو زدوکوب کیا گیا، پولیس کو مارا گیا، اور ساری چیزیں حکومت نے بڑی پیشنس اور ٹالرنس سے کام کیا۔ پھر انہی کے لوگوں کی فائرنگ سے ان کے جو ورکر جو ہیں وہ گولیاں لگی، پھر اس پہ انہوں نے جو پالیٹکس کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ڈیڈ باڈیز گورنمنٹ ان کو دی تو وہ لینے نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ جی ڈیڈ باڈیز ہمیں دی نہیں جا رہی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے حقائق بتایا، اور میں نے بتایا کہ جی زیرو ٹالرنس ہے حکومت کا، کوئی بھی اگر ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف سازش کرے گا تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے سختی سے نپٹے گی۔ وہ ساری چیزیں ہم نے کچھ کو واضح کیا ہے۔ گورنمنٹ پریپیئر ہے، لیکن یہ بھی میں کہوں گا ایک بیرونی سازش اس لیے ہے کہ ہوم منسٹر کا گھر نظر آتش ہوا، اس کے بعد جن لوگوں نے کیا ان کی تصاویر بھی سامنے آ گئی، اور پھر اس کو انڈین ٹی وی جو ہے وہ بھی میں نے چلایا کہ انڈین ٹی وی کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارے تانے بانے ڈیفینیٹلی وہیں سے ملتے ہیں، جو پراکسیز کے ذریعے لڑنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ تو شکست ہو گئی ان کو، تو وہ اپنی پراکسیز تھرو لڑنا چاہ رہے تو ڈیفینیٹلی ویل فیس اٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہ فرمائے گا سر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے، اور وفاقی حکومت بجٹ پر بڑی سیر حاصل اس وقت گفتگو بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا گیا ہے سر ان فیصلوں کے اوپر جو کہ اس بجٹ میں کیے جانے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشنز آف آئی ایم ایف؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اپنی سفارشات ضرور دے گی، اب وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہوپ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو ان سفارشات کو انکارپوریٹ کرے اور بہتری کے فیصلے ہوں جو کہ پبلک کے بینیفٹ میں ہوں۔ شجیل صاحب یہ فرمائے گا سر کہ ظاہر تو سندھ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کام کرے یہ پیپلز پارٹی، لیکن گرمیوں میں ایک بڑا مسئلہ وہاں پر بجلی اور پانی کا بھی ہے، یہ فرمائے گا اس حوالے سے اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیونکہ اب تو کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا ووٹ بینک موجود ہے۔ دیکھیے لوڈ شیڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، اور لوڈ شیڈنگ کا بہت برا حال ہے کہ الیکٹرکو، ہیسکو ہو، سیپکو، انہوں نے سندھ کے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ نے۔ جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، پانی پہ آج بھی چیف منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی، اور جو K4 بننے جا رہا ہے پروجیکٹ، اس پہ سندھ گورنمنٹ جو پیسے اپنے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور
فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو پرومسز ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے پیسے جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ K4 کا پروجیکٹ جلدی شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اس وقت پیرل جو ہے سندھ حکومت وہ ہب کینال سے پانی کا ایک نیا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں بھی بلینز آف روپیز گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد کراچی کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل کرایا جائے. بہت بہت شکریہ. شجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر اطلاعات سندھ ہیں اور یقیناً بڑے ووکل بھی ہیں. آج بھی انہوں نے پالیسیز کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی بڑی واضح اس پر ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی اور خاص طور پر وضاحت کی ہے کہ مختلف شہروں میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں جو شرپسند عناصر ایووک ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے یقیناً کھل کر بات کی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ان تمام فیکٹرز کو کس حد تک جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی سندھ حکومت کوشش کرتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی نے ایسے ہی ہوا میں دعویٰ نہیں کر دیا کہ خان صاحب کی رہائی عید میں ممکن ہو سکتی ہے. کتنی اس کی پاسبلٹی ہے اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے جذبات کی بات ہو وہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ذکر ضرور آنا چاہیے، کیونکہ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑے کھل کر تلقین کی ہے کارکنان کو پی ٹی آئی کے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ انہوں نے ایک امید دلائی ہے کہ عید سے پہلے ممکن ہو سکتا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ بیک ڈور چینل پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کو لگتا ہے کیسز کے تھرو ہوگا؟ یہ وضاحت انہوں نے نہیں کی. لیکن اس کے بعد یہ اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے آخر کون سا ایسا راستہ ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب جانتے ہیں. اگر بات کریں مذاکرات کی تو دونوں طرف سے خاموشی نظر آتی ہے. احتجاج کی اگر بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ یہ مانتا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن اس کے اوپر بھی پارٹی ایک پیج پر نظر نہیں آتی ہے. کس حد تک مشکلات بھی ہیں اور کس حد تک یہ جو دعوے ہو رہے ہیں ان کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور کیا اپوزیشن جو بات کر رہی تھی پچھلی عید کے بعد احتجاج کی، اب اگلی عید آنے والی ہے لیکن وہ احتجاجی ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے جو شخص میرے ساتھ موجود ہیں، نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ہم ان کو ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بلکہ پارٹی میں بھی اس حوالے سے ان کو بڑا ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا ہے. شیخ افضل مروت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں اور ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں. مروت صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. سر یہ فرمائے گا کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب ویسے تو بڑے سین قسم کی شخصیت ہیں، لیکن آج انہوں نے بات کی تو کیا آپ کو لگتا ہے ویسی تسلی دے رہے تھے یا وہ جن کیسز کی بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا ہے کہ عید سے پہلے بہت کچھ بہتر ہو جائے گا خان صاحب کے لیے؟ بہت شکریہ. خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک کیس پہ تو دار و مدار نہیں کرتا ہے. بہت سارے کیسز میں ابھی ان کی بیلیں فیصلہ ہونا باقی ہیں، خصوصاً 9 مئی کے کیسز میں. اور اگر یہ القادر ٹرسٹ کیس میں جی اپیل جو ہیں اس میں اگر سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ماضی میں سزائیں معطل ہوئی تو نئے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک ہمیشہ سے پر امید رہتے ہیں، کارکنوں کو نوید دیتے رہتے ہیں. 2 سالوں میں میرے خیال میں انہوں نے یہی بات جو ہے 20 دفعہ کہی ہوگی کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے. خان صاحب رہا ہو رہے ہیں. ان کی بات کو سیریس نہ لیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں سیریس نہ لیں، لیکن بیسیکلی وہ ایک تو پیشنس، برداشت اور تحمل کی بات ہمیشہ کرتے آئے ہیں. آج بھی یہی کر رہے تھے کارکنوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بہت ہی زیادہ پریشر ہے، اپنے پارٹی کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی. جو اپر لیڈرشپ ہے آپ اس کی بات کریں. جی اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ جی نہ احتجاج ہوتا دکھائی دے رہا ہے، مذاکرات میں فی الحال خاموشی ہے، اور آگے سے جو ہے رہائی کی کوئی سبیل جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے. تو ان حالات میں کوشش تو جہاں تک مجھے معلوم ہے قیادت کی کوشش ہے، خصوصاً وہ قیادت جو ہمیشہ مصالحت کی طرف مائل رہی ہے، جس طرح کہ علی امین خان ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. ان کی کوشش ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو اندر ہیں وہ مذاکرات کے نتیجے میں پہلے مرحلے پہ وہ رہا ہو. اب جو آج ان کا بیان ہے، اللہ کرے کہ یہ جو انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے تو یہاں پہ اب اگر انشاءاللہ اور اس طرح جو ہے امیدیں باندھنی ہے. لیکن امیدوں پر تو سر خان صاحب رہا نہیں ہو سکتا نا، ٹیکنیکل گراؤنڈ ہونا چاہیے. آپ نے بھی جو لیڈرشپ کی بات کی ہے سر، لیڈرشپ وہ ایفرٹ کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں وہ احتجاجی تحریک کی بھی بات کر رہی تھی ان کی بہن، لیکن وہ لیڈرشپ اس طرح سے پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ خالی بیرسٹر گوہر صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے. لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب جو کام جس وقت کرنا ہوتا ہے
اس وقت نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ یعنی جیسے کہ احتجاج جو تھا 26 نومبر کو ہوا، گولی چلی، لوگوں کا غصہ بھی تھا اور مشتعل بھی تھے، اور شاید اگر فوری طور پہ ریئیکشن دیا جاتا اور ہفتے 10 دن کے بعد دوبارہ احتجاج اناؤنس ہو جاتا تو ایک تو لوگوں کا خوف دور ہو جاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکہ جو ہے نہ جماتے کہ جی گولی کے زور پہ عوام کا حق احتجاج ختم کیا جا سکتا ہے. اس وقت نہیں کیا گیا. نومبر جو ہے وہ موسم بھی بڑا مزدار ہوتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مئی کا مہینہ ہے، ختم ہو رہا ہے، جون شروع ہوگا اور جون میں شدید گرمی ہے، گرمی کی شدت اور بڑھے گی. بالکل. تو لہذا احتجاج کے لیے اگر گرمی ہے تو آپ سمجھیں کہ اگر 80,000 لوگ آنے تھے تو وہ اب 20,000 آپ سمجھیں، کیونکہ ہر ایک آدمی گرمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کے لیے دیکھیں پی ٹی آئی کے تمام مسائل کی سالویشن جو ہے وہ احتجاج میں مضمر ہے. جب تک احتجاج کی قوت جو ہے وہ اپنے دوبارہ یہ ریکور نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتے ہیں، نہ مذاکرات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا اور نہ مجھے ذاتی طور پہ خان کی یا سیاسی قیادت کی رہائی کی کوئی اور سبیل دکھائی نہیں. یعنی آپ کی بات کا مطلب ہے کہ اگر احتجاج میں پاور نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی کام کروانا. کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اور خصوصاً جب جنگ کے عالم میں بھی جب پی ٹی آئی کی اشد ضرورت تھی اور پی ٹی آئی نے وہ ضرورت پوری بھی کی، اس وقت بھی جب کوئی یہ میلان خاطر نہ ہوا کہ خان یا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی قومی یکجہتی کے لیے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کی رہائی جو ہے، دیکھیں گرفتاری تو بالکل بزور بازو ہے، میلا فائڈی بدنیتی پر مبنی ہے، اور یہ گرفتاری جو ہے اس کے دو ہی علاج ہیں. یا تو ملک میں قانون اور انصاف ہوتا، عدل ہوتا. اب 26ویں ترمیم کے تو فعل جو ہیں یہ در جو ہیں یہ بند ہو چکے ہیں. کوئی کسی معاملے میں انصاف ہوتا ہوا دکھتا نہیں ہے. اور دوسرا راستہ جو ہے، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو دوسرا راستہ آپ کا حق احتجاج ہے. دنیا میں بہت سے اقوام نے احتجاج کے ذریعے اپنی باتیں منوائی ہیں، بلکہ انقلاب جو ہیں ظہور پذیر ہوئے ہیں. بالکل. تو لہٰذا احتجاج کی قوت جو ہے اس کو اب انہوں نے جو بیسیکلی پارا ہو چکی ہے سمیٹنا ہے. اس کے لیے لوگوں کو موٹیویشن کرنی ہے، تھراپی کرنی ہے. 26 نومبر کے جو حالات ہیں اور جو اس کے مضمرات ہیں اس سے لوگوں کی نفسیاتی تھراپی کرنی ہے، لوگوں کا ڈر دور کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے، یا عوام کو اس پہ راضی کرنا ہے کہ یا تو آپ نے اپنے تمام بنیادی جمہوری حقوق جو ہیں وہ فورگو کرنے ہیں ڈنڈے کے سامنے اور گولی کے سامنے، یا پھر آپ نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے اور اپنی احتجاج. دیکھیں یہ احتجاج 20 یا 40 یا 50,000 پہ تو گولی چلا سکتا ہے. جس دن 5 لاکھ پاکستانی نکل گئے مجال ہیں کہ کوئی گولی چلا دے. بالکل. یعنی کہ اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی. لیکن سر اب بات چیت کا ماحول کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رہا ہو جائیں، بات چیت کے لیے اتنی مرتبہ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اب تو ایک مذاق لگتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ادھر سے بات آتی ہے کہ پہلے حکومت سے بات کریں. یہ آخر کنفیوژن ختم کیوں نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے اور سامنے کس نے بیٹھنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وقت پہ حکومت بھی نہیں سوچتی ہے، نئے اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ یا کب جو ہیں مذاکرات سے دونوں مستفید ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جنگ کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ فیلڈ مارشل کے منصب سے آرمی چیف کو نوازنا ہے. بالکل. اب جنگ میں کامیابی ایک مسلم حقیقت ہے اور اس پہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ نازا بھی ہیں. بالکل. اب اگر اس کے سلے میں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا منصب دینا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس کو آپ ڈائیلاگ کی صورت میں آگے بڑھائیں، اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ مذاکرات کے نتیجے میں فیصلہ ہوتا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کو انتہائی کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی حاصل ہوتی، کیونکہ یہ اگر تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا متحدہ پاکستان کا فیصلہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب کیا مطلب ہے کہ کس چیز نے ان کو روکا کہ اس معاملے پہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے لیتے؟ دوسری بات یہ ہے پی ٹی آئی
نے ریسنٹلی ثابت کیا کہ افواج پاکستان کی پشت پہ یہ کڑی رہی. جنگ میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے محاذ پہ یا عوامی محاذ پہ جس طرح ہم سب نے آوازیں اٹھائی, بالکل پارلیمان میں ہم نے متفقہ قرارداد پاس کی, تو لہٰذا جب ہم یہاں ایک ہو سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اگر آپ نے افواج پاکستان کے سربراہ کو فیلڈ مارشل بنانا تھا تو اس معاملے کو متنازع کیوں بنایا؟ آپ آن بورڈ لے لیتے. ابھی پانی کے مسئلے پہ انہوں نے اپوزیشن کو نکال کے ٹیم بھیج دی ہے, یعنی اس کو بھی متنازع بنا زیادتی دیا. ہے ایک طرح سے. لیکن اب دیکھیں نصر خان صاحب نے پھر اس پہ کامنٹ بھی تو ایسا کیا نا کہ جی ان کو بادشاہ سلامت کا عہدہ دے دیتے. پہلے وہ اپریشیٹ کر رہے تھے جب پاک بھارت جنگ ہوئی, لیکن جب یہ عہدہ مل گیا تو انہوں نے کرٹیسائز کیا. تو ادھر بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کون سا غلط ہے. میرے خیال ہے بڑی واضح سمجھ آتی ہے, کیونکہ خان تو درست ہی سمجھ رہے ہیں نا کہ پارلیمان میں اکثریت تو اس کی پارٹی کی ہے, عوام نے مینڈیٹ اس کی پارٹی کو دیا, تو لہٰذا سب سے اہم سٹیک ہولڈر تو وہ تھا. ہاں بالکل, آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لینا ہے, ہاں اعتماد میں لے لیتے نا. بالکل, یعنی اگر آپ اتنا بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتے ہیں ہاں بالکل, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں تن تنہا کرتے ہیں, تو اس فیصلے کو جو ہے وہ شخص جس کی پارٹی جو ہے سفر کر رہی ہے, خود جیل میں ہے, اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس کی ان حالات میں ستائش کریں, میرا خیال ہے یہ مشکل ہوگا ان کے لیے بھی. بالکل بہت مشکل. اور اگر وہ یہ کر دیتا, ہاں تو پھر لوگ الٹا اور ان کے اوپر الزام لگاتے. اگر وہ یہ کر دیتا تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جس کے بلبوتے پہ خان آج عروج کو پہنچا ہوا ہے, پاپولیرٹی اور ارضی لذیذی کے معراج پہ پہنچا ہوا ہے, وہ بیانیہ جو ہے دڑام سے گرتا. اچھا لیکن وجہ کیا ہے سر؟ چلیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ انہوں نے خاص نیریٹو رکھا, لیکن ابھی جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں اب ان کے وہ پولی گرافک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ خان صاحب وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا سوال بھی خان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ٹھیک, یعنی ان کو یہ ٹیسٹ کروانا ان کے نہیں. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے جی جی کہ مجھ پہ الزام ہے اور مجھ سے یہ کہیں کہ آپ پولیگرافک ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے, میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی میاں صاحب کے یا زرداری صاحب کے ان لوگوں کے کبھی ہوئے اس قسم کے کسی کے ٹیسٹ؟ نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں پولیگرافک ٹیسٹ جو ہیں ہمارا ایک قانون ہے, اور بیسیکلی دنیا بھر میں پولیگرافک قانون کے حوالے سے 2 مسلمہ جورسڈکشن ہے. ایک سول جورسڈکشن ہے امریکہ, اور اس کے ساتھ جو دیگر ممالک ہیں, ایک کامن ویلتھ کی جو UK کی جورسڈکشن ہے. پولیگرافک کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی دوسری شہادت, یعنی ایک ایسی شہادت جس میں ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں کہ میں فائر کر رہا ہوں, اگر وہ مجھ سے کنفرنٹ کی جاتی ہیں کہ جی یہ آپ نظر آ رہے ہیں اور آپ اس میں فائر مار رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس کی بھی تردید کروں, اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ملزم جتنا جھوٹ بولنا چاہے بول سکتا ہے. کسی بھی ملزم کو اپنے خلاف شہادت بنانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا, نمبر 1. بالکل ٹھیک. نمبر 2, کوئی بھی ملزم کا ایسا بیان جو سیلف انکریمنیٹنگ ہو, وہ بیان جو ہے خلاف قانون تصور ہوتا ہے, عدالت اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہے. اب روزانہ ہم سنتے ہیں فلاں آدمی نے عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف جرم کیا, اس اعتراف جرم کے بعد جب ٹرائل میں وہی ملزم کہہ دیتا ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ریٹریکٹ سٹیٹمنٹ. وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے. جب سیلف آرٹیکل 15 ہمارے قانون شہادت آرڈر 1984 کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو سیلف انکریمنیٹنگ سٹیٹمنٹ پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا, حتیٰ کہ جب ٹرائل بھی ہوتے ہیں تو ملزم کو جب 342 کے تحت ان کا بیان ہوتا ہے ضابطہ فوجداری کے, تو ملزم کو یہ آپشن دیا جاتا ہے, اس کی ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ کیا آپ آن اوتھ کراس ایگزامن ہونا چاہیں گے یا نہیں. اچھا, یہ ملزم کی مرضی پر ملزم کی مرضی ہے, یعنی کہ اس کو جرح کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ خود والنٹیئر نہ کریں. یہ قانون پاکستان میں بھی نافذ ہے؟ پاکستان میں ہے نا, یہ ہمارا قانون ہے, یہ میں پاکستانی قوانین کی شکے میں نے بتائی. تو لہٰذا پولیگرافک ٹیسٹ, آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں رہی تو آپ پولیگرافک پہ آ گئے کہ چونکہ اور کوئی شہادت نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اسی ملزم کو جو ہیں دیکھ لیں کہ کہیں وہ خود ہی سے کوئی اعتراف نہ کر دیں. صحیح. اب اگر اعتراف پولیگرافک پہ ہو بھی جاتا ہے, مثالاً اعتراف ہو بھی جاتا ہے, اور وہ اعتراف جو ہے اس کو پھر بھی استغاثے نے جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہیں یا جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سیکنڈری یا
प्रिंसिपल एविडेंस है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने फिर भी सपोर्ट करके साबित करना है। मैं अगर अदालत में जाऊं कि मैंने कत्ल किया है, जज के सामने मान लिया, तो मेरे इस एतराफ जुर्म पे मुझे सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि ये कत्ल साबित भी ना हो जाए कि वाकई मैंने किया हो। तो लिहाजा पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी इस टेस्ट के नतीजे से भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगेंस्ट लॉ है, नंबर 1। ठीक। एक यानी आप मुझसे ये तकाजा कर रहे हैं कि वो काम करें जो कानून जिसकी कदगन लगाता है। बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी हैं दोनों जुरिस्डिक्शंस में। ठीक। और दुनिया की किसी जुरिस्डिक्शन में किसी भी शख्स को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये इनके प्रोसिक्यूशन के केस की बदहाली बयान करता है कि आपके पास कुछ नहीं रहा, आपके पास कोई शहादत नहीं रही, तो आपने फिर ये जनाब तरीका ढूंढा कि कहीं जाके पॉलीग्राफिक में ही हम कुछ उगलवा कुछ कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अब ये तो चलें सर, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसकी वजाहत की है, बट इसका क्या मतलब समझा जाए कि इसका मतलब तो ये है कि फिर खान साहब ने इस पूरे सिनेरियो में सब कुछ देखें। भारत के बारे में जब ये भारत और पाकिस्तान का मसला हुआ तो उन्होंने पहले ही कहा कि ये जो मोदी साहब हैं ये अपनी लिमिट ज़रूर क्रॉस करेंगे, और फिर वही हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने हमला करने की कोशिश की। लेकिन क्या इस इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि खान साहब को भी जेल से बाहर निकाल के जिस तरह डेलीगेशंस जा रहे हैं, ये खुद भी बड़े वोकल हैं, जिस तरह बिलावल हैं या बाकी लीडरशिप हैं पाकिस्तान के सियासतदानों की, ये भी इस कॉज के लिए इनको भी इस्तेमाल किया जाए? ऑब्वियसली पाकिस्तान का कॉज है, क्या वजह है कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को खान की मज़ीद गिरफ्तारी या उसकी जो तवील कैदोबंद है वो दरकार नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हासिल करनी थी वो हासिल हो चुकी है। ठीक। हुकूमत बन चुकी है, मैंडेट उधर जा चुका है, 26वीं आईनी तरमीम हो गई है, जो मेजर काम थे वो हो चुके हैं, जिन लोगों को तोड़ना था वो तोड़े जा चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन सारे जीते जा चुके हैं, और पार्टी जो और अब मखसूस नशिस्तों का भी फैसले का अंदाजा हो चुका है क्या होने जा रहा है, जो होने जा रहा है। और अभी तक सेनेट की नशिस्तें हमारी खाली है, अदलिया की किसी हुक्म पे अमल दरामद होना जो है नज़र नहीं आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के हसूल के बाद क्या चीज़ ऐसी रह गई है जिसके लिए खान को अंदर रखना मकसूद है? मैं ये समझता हूँ, ख़ुसूसन नून के जो सीनियर क़यादत बयानात देती हैं वो ये हैं कि शायद इनको अंदेशा है कि खान के बाहर आने से कौम बेपर सकती है और फिर शायद उसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता, और यही एक डर है जिसकी वजह से वो जेल में और इस डर का कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि गारंटीज की बात पहले हुई थी ना। 6 गारंटर थे, 3 हमारी तरफ से, 3 दूसरी तरफ से। एक डॉक्टर्स का भी तो वफ्द आया हुआ था, वही उनमें से भी गारंटर शामिल थे ना। वो गारंटर्स किस बात के थे सर? गारंटर यही थे ना कि आगे कंडक्ट की गारंटी हो कि बाहर निकल के हुकूमत गिराने की रियासत या के सामने जो है नंबरदाजमा नहीं होंगे। सही, गुड कंडक्ट की गारंटी। तो अब लेकिन अब जो दोबारा उनका विजिट हुआ है, आपको नहीं लगता कि मामला ये हल होता हुआ यानी आपको नजर नहीं आ रहा? सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानना चाह रही। देखिए, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है जी, मुज़ाकरात पसे पुश्त सिलसिला टूटा नहीं है, और यहाँ तक कहा गया कि हम हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते। मुज़ाकरात में हुकूमती नुमाइंदे होंगे, जिन पे आपको इतराज़ होगा उनके बजाय उन लोगों को शामिल किया जा सकता है जिस पे पीटीआई को इतराज़ ना हो। ठीक, ये सिलसिला जारी है। नतीजा तब सामने आएगा जब या तो एहतजाज जो हैं वो होता हुआ नज़र आए या फिर दोबारा कोई जंग छिड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अफजल मरवत साहब ने ना बहुत कुछ कह दिया मुख्तसर जवाब में अपने आखिरी, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत भी होश के नाखून कब लेती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ बजट की बाज़गश्त हो रही है तो ये भी जानेंगे कि आखिर बजट के हवाले से आवाम के लिए क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है। तनख्वाहदार तबका के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन कितना रिलीफ है जो ये हुकूमत दे सकेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां बजट का मौसम है, यकीनन हुकूमत काम तो कर रही है इसके ऊपर, लेकिन कुछ कड़ी कंडीशंस हैं जो कि IMF की तरफ से लगाई जा रही हैं, और इतलात ये हैं कि कुछ ख़ास मुतमईन नहीं हो सका वक्त जिन्होंने पाकिस्तान में IMF के साथ कंसिडरेशन करते हुए इन नुकात के ऊपर काम करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिर भी इस वक्त की हुकूमत काम कर रही है, लेकिन कुछ रिलीफ की गुंजाइश पैदा करने की हर सूरत में कोशिश तो की जाएगी। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का सेक्टर हो या फिर दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर्स हों, इसके ऊपर भी पाकिस्तान की हुकूमत ख़ास तौर पर फोकस कर रही है, लेकिन नताइज किस हद तक इसमें मिल सकेंगे, हम ऑलरेडी इस हवाले से काफ़ी लेट हो चुके हैं। बाकी दुनिया को अगर मद्देनज़र रखा जाए, कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन तमाम इनिशिएटिव से, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर
ماہر ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. خاقان صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. خاقان صاحب یہ فرمائے گا سر کہ بجٹ پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس کو کسی حد تک کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ میرا خیال ہے یہی وہ گروپ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ہمیشہ سے رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے یا دعویٰ کر رہی ہے اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کر سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ثنا صاحبہ، جو بجٹ آپ اس وقت دینے جا رہے ہیں اس کو اس طرح سوچ کر بنائیں کہ میں چار چیزیں اس میں سمجھتا ہوں ضرور ہونی چاہیے. ایک، ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہونا چاہیے تاکہ ٹیکسیشن نہ کرنی پڑے بہت. ایک، اس میں ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی ہونی چاہیے. تیسری، اس کو کسی طرح جو گروتھ ملک کی بڑھانی ہے اس فریم ورک کو وہ سپورٹ کرے. اور جو چوتھی چیز اس میں ہونی چاہیے وہ انویسٹمنٹ کو ری اورینٹ کرے ٹورڈز دا سیکٹرز جہاں پہ آپ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا ہے وہ نمبر 2 میں فال کرتا ہے کہ کیا ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی ہے ملک میں جو آپ نے ٹیکسیشن کا نظام ملک میں رکھا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے. اس وقت جو مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے وہ 29% پلس 10% پلس 6% ویلفیئر، یہ تقریباً 45% ٹیکس ہے. یہ خطے میں زیادہ ہے اور اگر مڈل ایسٹ سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ہے. سو آبویسلی مینوفیکچرنگ ہرٹ ہوتی ہے اور پاکستان کا جو مینوفیکچرنگ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی، پاکستان کا مینوفیکچرنگ ٹو جی ڈی پی نیچے چلا گیا. اب آ جائیے آپ سیلری پہ. جو ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ ہے وہ 49% ہے. جیسے سنا بہت اچھی اینکر ہیں، ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں ہیں تو یو ول بی پیئنگ 49، یعنی کہ 50% آپ اپنا جو کمائیں گی وہ آپ ٹیکس میں دے دیں گی. یہی اگر آپ چلی جاتی ہیں ملک سے اور کہیں باہر جا کر کام کرتی ہیں تو اس مڈل ایسٹ میں تقریباً نیگلیجبل ہے. بٹ یورپین ممالک میں ہے یہ ٹیکس اتنا، بٹ ان کی جو سروسز کا معیار ہے وہ بہتر ہے. سو آپ لوگ لوز نہیں کرنا چاہتے، آپ پروفیشنل ٹیلنٹ رکھنا چاہتے ہیں، سو سرٹنلی اس کو سوچئے. اب جو ایک 50,000 روپے کما رہا تھا آج سے 3 سال پہلے، اس کی وقت ان ٹرمز آف بائنگ گڈس ایکس تھی فار ایگزامپل، آج وہ 3 سال بعد ایکس مائنس وائی رہ گئی ہے. سو اس کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو گئی ہے. پر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر 50,000 سے ذرا سا اوپر آپ کمائیں گے تو ہم آپ سے ٹیکس لینا شروع کر دیں گے، یعنی کہ 6 لاکھ سالانہ. اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے. آئی ایم ایف نے بھی وہی اکنامکس پڑھی ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے، یہ تو ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے چیز کہ کیوں ہر سال دنیا میں ممالک اس کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ آپ کی قوت خرید نہ ٹوٹے. اور پاکستان میں انفلیشن پچھلے سالوں میں جو رہی ہے وہ زیادہ رہی ہے تو آپ کی قوت خرید ٹوٹی ہے. تو آئی تھنک یہ بات آپ کی درست ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے جو انکم پہ ٹیکسیشن ہے اور یہی نان سیلریڈ پہ بھی ہے، ایک تو آپ ڈائریکٹلی انکم لے رہی ہیں آپ پہ ہے، ایک نان سیلریڈ پہ بھی ہے، ان دونوں پہ غور کرنا چاہیے اور مینوفیکچرنگ پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ پیسے جا کے ریٹیلر سے، ہول سیلر سے، ریئل اسٹیٹ سے اور پروونسز میں ایگریکلچر انکم ٹیکس سے، اور سوری جو ٹیکس گیپس ہیں ویریس سیکٹرز وہاں سے، اور جو پورا ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہے کبھی میرے سے پروگرام کر لیجئے گا بجٹ سے پہلے. دیر از اے ہول لسٹ آف تھنگز یو کین ڈو. اگر یہ ٹرانسفارمیشنل بجٹ آج دیں آپ، اسپیس بھی ہے، وقت بھی ہے، موقع محل بھی ہے، بیکاز آپ بہت ہی ٹیل ونڈ سے آ رہے ہیں. اس وقت جتنا آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان ڈیفense has paid vis-a-vis India, doing the right thing on economy will also pay out, and Pakistan will start looking much, much smarter country, much economic depth wala mulk within 3 to 5 years. So, that's the good story we can write. ٹھیک. اچھا یہ بتائے گا کہ اب آئی ایم ایف نے بھی تھوڑی سی سپرویژن تو کی ہے خاقان صاحب بجٹ کے حوالے سے ہماری. آپ کے خیال میں جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کے وفد کو ہم اتنا سیٹسفائی نہیں کر سکیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہاں سے مطمئن ہو کر گیا ہے؟ اور کتنا اسٹرکٹ بجٹ ہو سکتا ہے یہ؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس مرتبہ زیادہ کڑی شرائط ہیں، تو ہم تو ہر مرتبہ یہ آئی ایم ایف کے مسئلے میں ہی الجھے رہتے ہیں کہ آیا بجٹ کیسا ہونا چاہیے. اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاسبلٹی ہے؟ sometimes I don't feel good کہ ہم 24 بار آئی ایم ایف کے پاس ایک آئی سی یو کے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو جو پہلے مرحلے میں گفتگو کی ہے وہ ساری پاکستان کی فنڈامنٹلز آف دی بجٹری فریم ورک کو ٹھیک کرنے کی ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے وہ اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بجٹ کو بہت دیکھتے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا خرچہ
اور اپنا جو آپ کی کمائی ہے اس کا جو فرق ہے اس کو بدتدریج کم کیجئے، یہ ٹھیک بات ہے۔ پر جو میں نے پہلے مرحلے میں کہا وہ یہ تھا کہ اس کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اور وہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ فنڈ اب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 12,300 ارب اس سال کمانا ہے، اگلے سال آپ کا جو ایف پی آر ہے، جس کو ہم بہت ہی کئی دفعہ اس کی برائی بھی کرتے ہیں، بٹ وہی آپ کا، وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑا کمانے والا جو چائلڈ ہے نا، وہ آج بھی ایف بی آر ہی ہے، وہ 14,100 ارب لے کر آئے، جس کا مطلب ہے 18-19 ارب نئے ٹیکسز لے کر آئے۔ تو ایک تو آئی تھنک آئی ایم شیور فنڈ سے یہ بات ہو رہی ہوگی کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پھر کیسے آئیں گے۔ یہ پیسے کچھ تو گروتھ آٹونومس سسٹم کے اندر سے آ جائے گی، باقی 500-600 ارب کی ایف ای ڈیز، جی ایس ٹی ایگزیمشنز، نان فائلر کیٹیگری کا ختم کرنا، کیپٹل گینز ٹیکس بڑھانا، پینشنز پہ ٹیکس جانا، سو آئی تھنک وہ فریم ورک جو ہے وہ فنڈ سے طے ہو رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں بھی طے ہو رہی ہوں گی، مثلاً کہ آپ نے پی ایس ڈی پی کا سائز 1,000 ارب رکھنا ہے، ہمیں اپنا ڈیفینس کا ایکسپینڈیچر، میرے خیال ہے اگر 2100 تھا اس سال، تو اس کو 2400، 2500، 2600 جو ان کی نیڈز ہیں، اور ہم کمفرٹیبلی کر سکتے ہیں بیکاز روم اینڈ اسپیس تو اویلیبل ہو جائے گا۔ ہمارا ایک جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں 1,000 ارب تو وہیں پہ ہمیں روم کریٹ ہوا ہے، پھر حکومت نے کہا ہم نے بہت سے ادارے بند کیے ہیں وہاں پہ روم آ رہا ہے۔ سو یہ سارا جو چیزیں ہیں نا یہ طے ہونی ہے، ہم نے ان کو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جو پاکستان بجٹ کا فریم ورک اہداف طے کرے گا وہ وہی ہوں گے جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹڈ پروگرام میں ہیں۔ یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ طے ہونا ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ساری ان کے ساتھ طے ہونی ہیں۔ اس میں چونکہ کچھ جو 10 مئی کے واقعات تھے، جب انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا تھا تو ٹیم پاکستان نہ آ سکی، وہ ڈیلے سے آئی، تو آئی ایم شیور کہ ورچوئل کے تحت یہ چیزیں ساری جو ہیں فنڈ کے جی ساتھ طے کرنی ہے۔ فنڈ کو کنونس کریں کہ فنڈامنٹلز کو تبدیل کر لیں اور انفورسمنٹ سے پیسے لائیں، ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی انفورسمنٹ کریں تاکہ آپ کو پیسے آئیں۔ آئی تھنک دیٹس دی وے فارورڈ۔ ہوں اچھا سر، یہ فرمائے گا، آخری میرے پاس چند منٹ ہیں، کہ یہ آج یہ خبر بھی زیر بحث رہی کہ بٹ کوائن کے حوالے سے جو ہماری مائننگ ہے اور اے آئی سیکٹر ہے اس کے اندر حکومت نے مختلف اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ جو بجلی کے پاور ہاؤسز ہیں اس کو بھی کچھ کنٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیا سٹوری ہے بیسکلی، اور اس سے آپ کس طریقے سے انویسٹمنٹ کو، کیونکہ یہ جو بٹ کوائن کا ایک پورا کرائٹیریا ہے یہ تو سالوں سے زیر بحث ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان تو اس میں آلریڈی کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر بٹ کوائن کی کبھی ڈیٹیل میں کر لیں گے، 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا نا، اور لوگوں کی لائنیں لگنا شروع ہوئیں بینکوں کے سامنے، ایک ایسا بھی وقت تھا، اینڈ آئی واز ابراڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو کے بینک سے پیسے نکالنا چاہتے تھے بیکاز فائنینشیل سسٹم ڈسٹرب ہوا۔ تو یہ ایک چیز ایسی کریٹ ہوئی ہے کہ جسے آپ کہیں گے نا کہ آؤٹ سائڈ دا فائنینشیل ریگولیٹری فریم ورک ایک سسٹم جو ہے اس نے شروع کیا پنپنا، اور لائک اینی نیو ٹیکنالوجی اٹ کین ڈو ویری ویل اور اٹ کین فیل آلسو، دیٹ ہیز بین دا تھاٹ پروسیس۔ آج بھی یہ بڑا والیٹائل ہے، اور بہت سے لوگ اس میں پاکستان میں کام کرتے ہیں، بڑا ایسٹیمیٹ ہے، لوگ کوئی کہتے ہیں 15 ملین لوگ ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ہے کیونکہ اس کا کوئی مصدقہ نمبر نہیں ہے، بٹ دیر آر پیپل۔ سو اس اگر بینڈ ویگن میں ہم نے جانا ہے تو ٹو کریٹ اے بیلنسڈ اور جسے کہیں گے فارورڈ لکنگ ریگولیٹری فریم ورک، پاکستان نے ایک کاؤنسل کا اجرا کیا، کچھ لوگ لے کے آئے ہیں کہ اس کا انفراسٹرکچر بنے تاکہ یہ اوور آل انویسٹرز کو پروٹیکشن بھی دے سکے، اور جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ڈیجیٹل فائنانس کی لینڈسکیپ میں ہو رہی ہے اس کو پاکستان کے ایک حصہ بنا سکے۔ پہلے سینٹرل بینک اور پاکستان کی اتھارٹیز جو ہیں وہ ویری رہی ہیں کہ اس میں جا سکیں، اب یہ سوچ ہے کہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہیے، آئی تھنک کیئرفلی ضرور بننا چاہیے۔ بٹ کون مائننگ جو ہوتی ہے وہ رگز ہوتی ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورکس ہوتے ہیں، کمپیوٹر فریم ورکس ہوتے ہیں، وہ بہت بجلی استعمال کرتے ہیں، سو حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو کچھ بجلی دے دیں گے۔ آف کورس یہ بھی ایک فریم ورک ہے جس میں ہمیں جا کر کرنا چاہیے، اگر اتھارٹیز اس کو ایز اے پرائیورٹی سیکٹر سمجھتی ہیں یا ایٹ لیسٹ ریگولرائز کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو ضرور بلاک چین ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کی ایکسیس بہت پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا تاکہ کوئی انوویشن ہو، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو، یہ ہم حصہ رہیں۔ پر یاد رکھیے کہ یہ وہ ایک نیٹ ورک ہے جو ریگولیٹرز نے نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنایا، اور اب اس پہ ایک ریگولیشن دنیا بھر میں ہو رہا ہے،
پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. یہ اس کی اصل صورتحال ہے جس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کو اپنے فنڈامنٹلز ساری چیزوں پہ ریگولیٹری ریجیمز we want to move to a well regulated market economy. I think that's the real thought process جس کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. And I really hope کہ ہم سارے سیکٹرز میں یہ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سینئر ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً حکومت آئندہ بجٹ میں سیلری کلاس کو کسی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، لیکن باقی بھی جو سیکٹرز ہیں اس میں بھی فوری طور پر امیڈیٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اگر اکانومی کو مد نظر رکھا جائے تو چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو یا دیگر انڈسٹریل سیکٹرز ہوں، تمام کے تمام اس وقت ریلیف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.